کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صفت کا تذکرہ فرمایا کہ عبادت گزار عورت کون؟ ساری عورتوں میں، سارے مردوں میں سب سے بڑا عبادت گزار کون؟ کس چیز کی وجہ سے آدمی عبادت گزار بنتا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، بڑی سرکار سے محبت کرتی تھی حضرت ام سلیم۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور کچھ نصیحت فرمائیں، سرکار سے نصیحت کی گزارش۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں، صحابیات کا معاملہ ہو یا صحابہ کا معاملہ ہو، وہ جب بھی حضور سے ملتے نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے حضور کچھ نصیحت فرمائیں۔ آج تو کسی بزرگ سے ملا جاتا ہے، حضرت کوئی تعویذ دیں، حضرت کوئی عمل بتائیں، لیکن پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ صحابہ سے ملتے، صحابہ حضور سے ملتے، یا پھر صحابیات حضور کے پاس جاتی تو نصیحت کے بارے میں۔ تو ام سلیم نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ اب غور سے سنیے گا، کیونکہ خواتین آن لائن سن رہی ہیں، خاص توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، یہ کسی اور کا ارشاد نہیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اور یہ وہ سوال وہ خاتون کر رہی ہیں جس خاتون کی پوزیشن یہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیلولہ کے لیے تشریف لے جاتے تو سرکار کی پیشانی پر پسینہ یا کپڑے پر پسینہ ہوتا تو ان پسینے کو وہ نچوڑ لیتی اور اسے شیشی میں بند کر کے رکھتی اور اسے خوشبو کے طور پر استعمال کیا کرتی۔ یہ تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ سرکار مجھے نصیحت فرمائیں۔ اب آقا نے کیا نصیحت فرمائی؟ اہجر المعاصی فإنها افضل الہجرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو کیونکہ یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ ہجرت کے معنی جدائی کے ہوتے ہیں، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ سرکار نے مکہ چھوڑا، مدینے تشریف لے گئے، یہ ہجرت، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ مکہ سے مدینے تشریف لے گئے، ہجرت، مہاجر کہلائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہجرت میں آدمی کیا کرتا ہے؟ گھر چھوڑتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، ماں باپ چھوڑتا ہے، رشتہ دار چھوڑتا ہے، تجارت چھوڑتا ہے، یہ سب چیزیں چھوڑ کر کے وہ ہجرت کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ افضل ہجرت کون سی ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت والی چیز کیا ہے؟ کس کو چھوڑنا سب سے بڑی فضیلت والی چیز ہے؟ تو حضرت ام سلیم سے سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو۔ یعنی تم مدینہ چھوڑو، مکہ چھوڑو، گھر چھوڑو، باہر چھوڑو، رشتہ دار چھوڑو، لیکن اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو تمہاری یہ ہجرت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ اپنے وجود سے اللہ کی نافرمانیوں کو نکال دو، اللہ کی نافرمانیوں، اس سے رشتہ توڑ دو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَافِظِي عَلَى الْفَرَائِضِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَادِ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فرائض کی حفاظت کیا کرو کیونکہ یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ یعنی جو فرائض ہیں تمہارے اوپر، جو اللہ نے فرائض فرمائے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، شوہر کی اطاعت ہے، یہ ساری چیزیں فرض کے اندر شمار کی جاتی ہیں، تو ان فرائض کو تم اختیار کرو اور اس کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے یہ کیا تو جو میدان جنگ میں جانے والے صحابہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، جہاد میں جانے والے، اس سے بھی یہ چیز افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور تیسری بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْثِرِي ذِكْرَ اللَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَأْتِينَ اللَّهَ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ ذِكْرِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو کیونکہ تم اللہ کے پاس ایسی کوئی چیز لے کر حاضر نہیں ہو سکتی جو اس کے نزدیک اس کا کثرت سے ذکر کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسی چیز جو اللہ کی بارگاہ میں لے کر ہم حاضر ہوں اور وہ چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، اس چیز کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اور وہ چیز کون سی ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اگر کوئی عورت اللہ کا ذکر کثرت سے کرتی ہے اور ذکر الہی کرتے کرتے اس دنیا سے وہ کچھ کر جاتی ہے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ اس حال میں حاضر ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی سب سے زیادہ محبوب چیز لے کر کے وہ حاضر ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس حدیث کو
آپ حضرات بھی جتنے یہاں پر مرد موجود ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں، آن لائن جو خواتین سن رہی ہیں مرد و خواتین وہ بھی سماعت فرما لیں۔ آج ایک عظیم تصور میں آپ کے ذہن کے اندر ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کروں گا، اور وہ تصور یہ ہے کہ ہمارا جو تصور ہے ذرا اس کو دیکھ لیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصور عطا فرمایا ہے اس تصور کو دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ سے بچنے کا فائدہ کیا بیان فرمایا، سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام کردہ کاموں سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ان حرام کی ہوئی چیزوں سے تم بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ بہت عبادت بھی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن اس کے ساتھ اللہ رحم و کرم فرمائے حرام چیزوں سے بچنے کا جذبہ ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ بہت ساری بچیوں کا معاملہ العیاذ باللہ، میں کہہ نہیں سکتا کہ ان کو ہم تسبیح پڑھتے دیکھتے ہیں، طواف کرتے دیکھتے ہیں، بہت ساری عبادتوں کے اندر بہت سارے مقامات پر وہ اپنا نام درج کراتی نظر آتی ہیں، لیکن جب حرام کردہ چیزوں کے حوالے سے بچنے کی بات آتی ہے تو ان کی زندگی اس سے کوری، بالکل کوری نظر آتی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر بہت زیادہ عبادت گزار بننا ہے تو آپ کثرت سجود کی بنیاد پر عبادت گزار نہیں بن سکتے، بلکہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک بھی سب سے بڑی عبادت گزار اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر بھی سب سے بڑی عبادت گزار بن جائے گا۔ لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا نیکی بھی کرو، چلو یہ گناہ کر لو کل نفل پڑھ لیں گے اللہ معاف کر دے گا، یہ تصور ذہن کے اندر ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اسی طریقے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن ورعا تکن اعبد الناس، متقی بن جاؤ تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ آپ کو میں بتاؤں اگر کوئی خاتون، کوئی لڑکی عبادت بھی کرتی ہو، ریاضت بھی کرتی ہو، اور اس کی عبادت اور ریاضت مشہور بھی ہو جائے، یہ بچی تہجد نہیں چھوڑتی، بہت عبادت گزارے، بہت تلاوت کرتی ہے، کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس لڑکی کی عزت رہے گی لوگوں کے دلوں میں؟ نہیں۔ لیکن ایک بچی تہجد بھی نہیں پڑھتی، تلاوت بھی زیادہ نہیں کرتی، لیکن وہ اپنے آپ کو کورڈ کر کے رکھی ہے، گناہوں سے بچتی ہے، غیر محرم سے نہیں ملتی، اور بہت پردے کی پابندی کرتی ہے، گانے سے بچتی ہے، غزلوں سے بچتی ہے، برائیوں سے بچتی ہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس عورت کی عزت ہوگی، اس لیے کہ قرآن نے اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے اس کی ایک سوچ عطا فرمائی اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں کیا میوزک نہیں سنتی ہیں آپ؟ کیا گانے نہیں سنتی ہیں آپ؟ کیا غزلیں نہیں سنتی ہیں آپ؟ کیا سیریل نہیں دیکھتی ہیں آپ؟ کہتی تو ہیں کہ ہم خاتون جنت سے محبت کرتی ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میوزک کے سلسلے میں ان کا نظریہ کیا تھا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرماتی ہیں اپنے گھر میں، اور ایک اونٹ ان کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا جس کے گلے کے اندر گھنٹی بندھی ہوئی تھی، اور اس کی آواز حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی۔ آپ نے کانوں میں انگلی رکھ لی اور فرمایا اسے جلدی گزار دو، اس لیے کہ یہ وہ آواز ہے جو مصطفیٰ پیارے کو پسند نہیں تھی، میں اس آواز کو سننا نہیں چاہتی۔ ایک بچی آئی گھر کے اندر، پیر کے اندر پازیب پہنے ہوئی تھی، گھنگرو کی آواز کانوں سے ٹکرائی، کہا اس بچی کے پیر سے گھنگرو نکالو، اس لیے کہ اس قسم کی آواز، ناچنے گانے بجنے والے زیوروں کی آواز اللہ کے رسول کو پسند۔ سب سے بری آواز جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی وہ گانے کی آواز ہے، وہ میوزک کی آواز ہے، نوحے کی آواز ہے، یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند۔ آج بیڈ روم میں دیکھ لیجئے، ہال میں دیکھ لیجئے، کار میں دیکھ لیجئے، بچیاں ڈرائیو کرتی ہیں تو گانے چل رہے ہیں، بس میں گانے چل رہے ہیں، کوئی فنکشن ہو رہا ہے تو گانے میوزک چل رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اور کوئی اس کو عیب سمجھنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن چیزوں کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے۔ میوزک سے بچو، توبہ کر لو، سچے دل سے توبہ کر لو۔ آج کے بعد کسی بچی کے لیے میوزک سننا
کسی عورت کو میوزک سے دلچسپی رکھنا، ناچ گانوں میں دلچسپی رکھنا، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرو، بچو۔ جتنا زیادہ گناہوں سے بچو گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عبادت گزار بنا دے گا، اور اللہ عز و جل اتنی زیادہ عزت عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ اور ہم سب کی ماں نے کیا خوب فرمایا، غور سے سنیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں جسے یہ پسند ہو، غور سے سنیے گا، جسے یہ پسند ہو کہ وہ نہ تھکنے والی عبادت اور خوب کوشش کرنے والے بھی عبادت گزار سے آگے بڑھ جائے، یعنی جسے یہ پسند ہو کہ میں اتنی عبادت کروں کہ تھکوں ہی نہیں، اور جو عبادت کر کے تھک جاتا اس سے بھی آگے نکل جاؤں، ایسا عبادت گزار جو اتنی عبادت کرتا ہو کہ عبادت کے بعد اسے تھوڑی سی تھکان لگتی ہو، یا اس کو تھکان بھی نہ لگتی ہو، راتوں دن عبادت میں لگا ہو۔ اور اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اس سے بھی آگے نکل جاؤں، ایسی عبادت گزار سے بھی، تو سرکار نے ام المؤمنین سے کیا فرمایا سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ وہ تھکنے والے اور خوب کوشش کرنے والے عابد سے بھی آگے بڑھ جائے، اسے چاہیے کہ گناہوں سے بچے۔ کتنی بڑی بات ہے، گناہ سے بچنے کے عوض کے اندر جو ایسا بندہ کہ نہ تھکنے والی عبادت، یعنی پوری رات دن عبادت میں جو گزارتا ہو، اس عبادت کرنے والے سے بھی وہ عورت آگے نکل جاتی ہے جو گناہوں سے بچتی ہے۔ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ مولانا ہمیں کچھ ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ میں آپ کو دیانتداری کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا کہ آپ گناہ سے زیادہ بچیں، آپ کے سارے کام اللہ آسان کر دے گا، سارے کام آسان کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نوافل بھی پڑھتی ہیں، گناہ بھی کرتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، گناہ بھی کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں اگر آپ کرتی ہیں تو کام بننے نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کام کے بننے کے حوالے سے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیا۔